السلام علیکم. آئی ایم ڈوڈ ہارر اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہارر اسٹوریز، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی ہارر اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں. سو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر اسٹوری ہے بھیجنے کے لیے تو آپ اس ای میل کے تھرو اپنی ہارر اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس چینل کے تھرو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آج کی اسٹوریز کو سبمٹ کیا ہے نشاط راج، مبشرہ اعجاز، ملائکہ، ہارون اور ایم اے نے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف. میرا نام نشاط راج ہے. میں انڈیا کے اتر پردیش اسٹیٹ میں رہتا ہوں. یہ اسٹوری ہماری والدہ ہمیں سناتی ہیں. یہ کہانی سچ پر مبنی ہے اور یہ میری والدہ کے اس ٹائم کی ہے جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھی. دیکھا جائے تو یہ کافی خوفناک کہانی بھی ہے. یہ واقعہ ہماری والدہ کے ایک انکل، مطلب ان کے پاپا کے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ہماری والدہ کے انکل جب ٹرین اسٹیشن میں گارڈ کی ڈیوٹی انجام دیا کرتے تھے، تب انہیں کہیں سے معلوم ہوا کہ ایک روز جب وہ ڈیوٹی پر تھے تب گولڈ برکس کی ٹرانسپورٹیشن ہونے والی تھی، یعنی کہ سونے کے بسکٹس. تو وہ اس ٹرین میں کہیں اندر جا کر چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب ٹرین چلے گی. جب ٹرین چلنے لگی تب کچھ دوری پر انہوں نے تھوڑی سی گولڈ برکس پولیتھین میں ڈال کر چلتی ٹرین سے باہر جنگل میں گرا دی، اور پھر تھوڑی آگے جا کر خود کو بھی انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگا کر گرا دیا. لیکن اس صورتحال میں ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. جب پولیس کو اس سب کا پتہ چلا تو تفتیش شروع ہوئی. جہاں وہ گرے تھے وہاں پر پولیس آئی اور ان سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ وہ کیوں اور کیسے چلتی ٹرین سے گر گئے. تو انہوں نے وہاں پر ایک بہانہ لگایا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹرین پر ایک چور آ گیا ہے. تو اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ٹرین کے اندر آئے، اور پھر جب وہ چور اس ٹرین سے کودا تو ساتھ ہی انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی. پولیس بھی مان گئی تھی کیونکہ وہ ٹرین میں بذات خود ایک گارڈ کی ڈیوٹی کیا کرتے تھے. پولیس سے تو وہ بچ گئے، لیکن اب جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کچھ دن بعد جب پولیس کا سارا معاملہ کلوز ہو گیا تب وہ اس جنگل میں گئے جہاں پر انہوں نے وہ گولڈ برکس گرائی تھی. انہوں نے وہاں سے جا کے وہ برکس اٹھائیں اور اپنے گھر لے آئے. لیکن وہ صرف سونے کے بسکٹس ہی نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، بلکہ ایک شیطان کو بھی ساتھ لے آئے تھے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ شیطان ان گولڈ برکس کے ساتھ ان کے گھر آ گیا تھا. تب سے ان کے گھر میں ساری چیزیں الٹ پلٹ ہوتی گئیں. کبھی گھر میں کسی کو کوئی سایہ گھومتا نظر آتا، کبھی ڈرم کے اندر سے جو گندم یا رائی سٹور کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے کوئی جھانکتا ہوا نظر آتا، جس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہیں، بڑے بڑے ہاتھ ہیں اور ان پہ لمبے لمبے ناخن لگے ہوئے ہیں. ایسے معلوم ہوتا جیسے کسی ریچھ کے بازو ہیں. اس طرح کی مخلوق انہیں نظر آیا کرتی تھی. تو کبھی زور زور سے ڈرم بجنے کی آواز آتی تھی جس کو ہماری والدہ بھی سنتی تھی، لیکن وہ اس ٹائم چھوٹی تھی. وہ ہماری نانی سے پوچھا بھی کرتی تھی کہ یہ آواز انکل کے گھر سے کیسی آ رہی ہے. تب ہماری نانی جانتے ہوئے بھی کچھ اور بتا کر ٹال دیتی تھی. یہ سب ایسے ہی چلتا رہا. آس پاس والے بھی نوٹس کرتے رہے. اس گھر میں کوئی اکیلا نہیں رکتا تھا، کیونکہ ایک بار جب والدہ کہ انکل گھر میں اکیلے تھے تب ان پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا اور ان کا گلا دبا لیا. اس مخلوق کے لمبے لمبے ناخن تھے اور کالے بالوں سے ملبوس ہاتھ تھے. اس کے علاوہ انہیں کچھ اور نظر نہیں آیا، جس کے بعد ان کے انکل بے ہوش ہو گئے. جب گھر والے واپس آئے تب انہوں نے ان کو بے ہوش پایا. ان کو اٹھایا، پوچھ تاچھ کی کہ کیسے بے ہوش ہوئے، کیا ہوا. تو پھر انہوں نے ان سب کو بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا کہ اس دوران ان کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ایسی مخلوق کے ذریعے جو مکمل طور پر واضح بھی نہیں تھی. ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ہندو فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ سب ایسے ہی چلتا ہے. لیکن کچھ دن بعد ان کو کسی نے ایک سادھو کے بارے میں بتایا. وہ سادھو گنگا ندی کے پاس بیٹھا کرتا تھا. تو انکل اس سادھو کو گھر پر لے کے آئے. انہوں نے گھر کا جائزہ لیا اور اپنے طور طریقے سے انہوں نے کچھ منتر وغیرہ پڑھے اور یہ بتا کر چلے گئے کہ اب یہ شیطان یہاں سے جلد ہی بھاگ جائے گا، اور جو کچھ اس گھر میں ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے اور یہ یہاں سے جائے گا تو کسی کو نقصان ضرور پہنچا کر جائے گا. تب کچھ دن بعد جب انکل کی بیٹی اپنے ہولی ریچولز پرفارم کر رہی تھی تب انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں سے کوئی سایہ بھاگتا ہوا باہر گیا ہے، اور اس سائے کی وجہ سے ان کا ہاتھ بھی جل گیا تھا. جس کے بعد ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو گئیں، اور جو سونے کے بسکٹس تھے جو وہ چرا کر لے کے آئے تھے ان کو آخرکار انہوں نے بیچ دیا اور پھر امیر بن گئے. آج بھی ان کے پاس کئی دکانیں ہیں اور خود کا گھر ہے، صرف ان سونے کی بسکٹس کی وجہ سے جو انہوں نے چوری کیے تھے. تو یہ تھا میری والدہ کے بچپن کی ٹائم کا ایک واقعہ جو ان کے انکل کے ساتھ بیتی تھی.
اور بقول میری والدہ کے یہ کہانی سچ پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام مبشرہ اعجاز ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، میں 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آپ کی سٹوریز کوارنٹائن سے سن رہی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ کو آج جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میری مامی کے ساتھ پیش آیا تھا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے۔ میری مامی کا کزن جو کہ ہاسپٹلائزڈ تھا، اس کی عیادت کرنے کے لیے مامی گئیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک فیمیل کزن بھی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوئی تو ان کی کزن جو کہ ان کے ساتھ تھیں، ان کو لفٹ کا فوبیا تھا، تو وہ سیڑھیوں کو استعمال کر کے چلے گئیں اور میری مامی اسٹیئر سے نہیں چڑھ سکتی تھی، سو انہوں نے لفٹ سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ مامی کا جو کزن ہاسپٹلائز تھا وہ 4تھے فلور پر تھا۔ جب وہ لفٹ پر گئے انہوں نے 4تھ فلور کا بٹن پریس کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کون سے فلور پر پہنچ گئی۔ جب لفٹ کھلی تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو پورے فلور پر اندھیرا تھا۔ مامی کو اچانک خوف آیا، جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے چلی گئیں اور ان کو خوشبو بھی بہت پسند ہے، لہٰذا وہ بہت زیادہ پرفیوم بھی یوز کرتی ہیں۔ پھر وہ اس فلور تک پہنچ گئیں جہاں پر ان کے کزن ایڈمیٹڈ تھے۔ واپسی پہ وہ اپنی ماما کے گھر چلی گئی۔ رات ہوئی تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کو بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ گیا اور بے وجہ رونے لگ گئی۔ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے میری ماموں کو کال کی جو کہ لاہور میں تھے اور آؤٹ آف سٹی تھے۔ میرے ماموں جلدی سے گھبرا کے ان کی والدہ کے گھر پہنچ گئے۔ میرے ماموں جلدی سے گھبرا کر ان کی یعنی کہ میری مامی کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گئے اور ان سے ملے تب مامی رو رہی تھی۔ ایسے ہی حالات میں صبح ہو گئی اور سب نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا مامی کی طرف سے، بس وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ صبح ان کی خالہ ان سے ملنے آئی، اس وقت وہ سو رہی تھی۔ ان کی خالہ کمرے میں آئی اور اٹھایا۔ جب وہ اٹھی تو مامی اپنی خالہ کو دیکھ کر اونچا اونچا چلانے لگی۔ سب کمرے میں آ گئے، سب نے ان کو دلاسا دلایا کہ یہ تمہاری خالہ ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ پھر وہ چپ ہوئی لیکن ان کی حالت ناساز ہی تھی۔ پھر انہوں نے سب کو بعد میں بتایا کہ جب میری خالہ نے مجھے جگایا اور میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا جیسے یہ ایک کوئی خوفناک بڑھیا ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے۔ تو میرے ماموں نے سجیسٹ کیا کہ ہم گھر چلے جاتے ہیں، تم وہاں پر بہتر محسوس کرو گی۔ پھر وہ لاہور آ گئے۔ یہاں آ کے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ میرے ماموں نے دم کرایا ہوا پانی پلایا تو کافی بہتر ہوئی، لیکن کچھ دیر اثر رہتا، پھر وہی خوف، رونا اور دیگر سلسلے شروع ہو جاتے۔ جائے نماز پہ بیٹھتی تو کچھ دیر سکون رہتا، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایک دن میری مامی اکیلی تھی، ماموں باہر گئے ہوئے تھے تو مامی ڈر گئی۔ جب ماموں آئے تو ان کو بتایا کہ میں جب چلتی ہوں تو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے اور مجھے کوئی چپ کے دیکھتا بھی ہے جو کہ ایک بچہ ہے۔ میرے ماموں نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم آرام کرو۔ پھر ایک دن وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے تو اچانک سے لائٹ فلکر کرنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید لائٹ خراب ہے۔ جب سوئچ دیکھا تو اس کا بٹن خود بخود اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ایک سن گلاسز جو کہ شو کیس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں وہ خود نیچے گر گئی۔ ماموں یہ سب دیکھ کر ڈر گئے۔ اس دن انہوں نے پھر آخرکار اس سب پر یقین کیا۔ پھر صبح وہ ایک عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ اس طرح سے معاملات پیش آ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عالم نے جب جائزہ لیا تو جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ کیا آپ کی بیگم مردہ خانے میں گئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک کزن ایڈمیٹڈ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں اس کی عیادت کرنے گئی تھی۔ پھر اس عالم نے بتایا کہ مردہ خانے سے ایک جن کا بچہ آ گیا ہے جو ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ پھر انہوں نے دم کیا اور اس جن کے بچے کو واپس بھیج دیا۔ جب مامی سے ماموں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن میری لفٹ مردہ خانے پہ رکی تھی، پھر میں وہاں سے جلدی سے واپس آ گئی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا جبکہ میں نے تو 4تھ فلور کا بٹن ہی پریس کیا تھا جہاں پر میں نے جانا تھا، تو یقیناً جن کا بچہ وہیں سے ان کے پیچھے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں میرے پاس شیئر کرنے کے لیے جو میں پھر کبھی آپ سب سے شیئر کروں گی۔ جو کہانی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ میں بہت پہلے سے آپ کے چینل پر شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو شیئر کرنے میں تھوڑی انکمفرٹیبل بھی تھی، پر آخرکار میں نے سمجھا کہ یہ بات بتانی لازمی ہے کیونکہ اس سے دیگر لڑکیوں کو بھی اویئرنیس ہوگی۔ میری والدہ کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور یہ بات ان کی ایک اسٹوڈنٹ نازیہ کی ہے۔
میں نے یہ سب اپنے ننیال سے سنا ہے۔ نازیہ بہت خوبصورت بھی تھی اور اس کو پرفیومز لگانے کا بہت شوق تھا۔ اٹس لائک کہ شی واز obsessed with perfumes۔ وہ بہت زیادہ پرفیومز لگایا کرتی تھی۔ اگر کبھی وہ پرفیوم نہیں بھی لگاتی تھی تو خوشبو والا پاؤڈر استعمال کرتی تھی۔ اس کو بہت لوگ منع بھی کرتے تھے لیکن وہ سنتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ کسی شادی پہ گئی تھی ناردرن سائڈ پہ۔ وہاں سے واپسی پہ آ کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تب اس نے بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ اس ٹائم ان کے گھر والوں کو آئیڈیا نہیں ہوا، نہ ہی اتنا فیل ہوا تھا، بٹ جب ان کا رشتہ میری ماما کے ہی ماموں زاد بھائی سے لگا تب چیزیں زیادہ سامنے آنے لگیں۔ ان کی شادی والے دن بہت تیز طوفانی بارش ہو گئی۔ چلیں یہ تو نیچرل ہو سکتا ہے، بارات ٹائم پہ آ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر آخرکار ان کی شادی انجام دے دی گئی۔ ان پہ جو بھی اثرات تھے اس وقت وہ ان کے نکاح میں آ گیا، اور یہ چیز بالکل ظاہر تب ہوئی جب ان کی رخصتی ہوئی اور وہ اپنے گھر آئیں۔ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، تب سب گھر والے دولہے کو جب لے کے آئے کمرے میں، کمرے کا دروازہ کھولا تو بیڈ پہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ نازیہ نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کا پورا جسم بہت لمبے لمبے بالوں سے ڈھک چکا تھا، چہرہ بہت خوفناک تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت ڈر گئے اور نازیہ کی فیملی کو بتایا تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ نازیہ پہ کوئی چیز تھی، لیکن ان کو اس کے متعلق کبھی کنفرمیشن نہیں تھی۔ یہ بات نازیہ کی فیملی نے کسی کو بتائی بھی نہیں تھی۔ جب ان کے ہسبینڈ نے ان کا علاج کروایا تب پتہ چلا کہ ان کے اوپر ایک ہندو جن تھا اور وہ اس شادی پہ ہی ان پر اثر انداز ہوا تھا۔ نازیہ وہاں ایک درخت کے نیچے سے گزری تھی اور بہت زیادہ پرفیومز لگائی ہوئی تھی، بال بھی کھولے ہوئے تھے۔ تب وہ جن ان کے اوپر اثر انداز کر گیا۔ ان کا علاج چل ہی رہا تھا تو پتہ چلا کہ نازیہ پریگننٹ ہے، جبکہ یہ بہت ہی انیوژل بات تھی، جبکہ یہ بات بہت ہی انیوژل تھی کیونکہ نازیہ کے ہسبینڈ روم میں جاتے تھے تو وہ بہت غصہ کرتی تھی اور ان کی حالت ویسی ہی ہو جاتی تھی جیسے ان کے اوپر کچھ پیرانارمل سی چیز ظاہر ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ الگ رہنے لگ گئے تھے، تو وہ نازیہ سے پھر الگ رہنے لگ گئے تھے۔ پریگنینسی کے بعد رات کو ان کے پیٹ سے بچے کے ہنسنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جس سے سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ بیبی پیرانارمل ہے، جس سے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیبی نارمل نہیں۔ میری خالہ نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر گئی۔ اس وقت میں نازیہ 8 months پریگننٹ تھی اور نیچے ایسے بیٹھ اٹھ رہی تھی جیسے وہ بالکل نارمل ہے۔ یہ سب ان کا علاج ہوتے ہوئے ہی چل رہا تھا، لیکن اچانک چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، اور مولوی صاحب نے جب رقیہ وغیرہ پرفارم کیا تو اس دوران میں جن سے ہم کلام ہونے کی بھی کوشش کی، تو جن نے وقتی طور پر نازیہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب سب اس بات سے خوش تھے کہ اب نازیہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دوسرے ہی دن اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بہت تعجب اور حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ کہ ایمبولینس میں نازیہ کی ہائٹ ایکسٹرا آرڈینریلی غیر معمولی طور پر لمبی ہوتی جا رہی تھی، اس قدر کہ ایمبولینس کا دروازہ بند نہیں ہو پا رہا تھا نازیہ کے پیروں کی وجہ سے، اور اس دوران ایمبولینس کے پیچھے بہت ساری بلیاں بھی بھاگ رہی تھیں۔ یہ چیز رستے میں سبھی لوگوں نے نوٹس کی تھی کہ ایک ایمبولینس جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بلیاں بھاگ رہی ہیں۔ پھر اچانک نازیہ کی ڈیتھ اس ایمبولینس میں ہو گئی اور ڈاکٹرز نے اس کو آپریٹ بھی نہیں کیا، اور پھر آخرکار نازیہ کو اسی بچے کے ساتھ قبر میں دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر بہت زیادہ لمبی ہے، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے۔ جہاں پر اس کی قبر واقع ہے وہاں پر موجود باقی قبروں سے بہت نمایاں اور ڈیفرنٹ واضح ہوتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی لڑکیاں اس سب واقعات کو سنتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ مغرب کے اوقات کے بعد پرفیومز کا کم سے کم استعمال کیا کریں۔ یہ پرفیومز، یہ زیورات، یہ سب آپ کے یہ وہ زینت ہے جو کہ صرف محرم کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں۔ میرا نام ہارون ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرا پہلا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ بات 2005 کی ہے جب ہم سیٹلائٹ ٹاؤن ہاؤس نمبر 624 بھی گجرانوالہ میں رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، بارش بھی ہو رہی تھی کہ اچانک والدہ کو کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ ان کو لگا کہ بڑا بھائی ہے جو اکثر رات کو لیٹ آتا تھا۔ ماما نے آواز دی، اسد، ان کا نام پکار کے۔ رات کا وقت تھا، لائٹ بھی نہیں تھی،
تو اسد آ کر میری والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ماما نے کہا بیٹا کھانا کھا لیا ہے کیا تم نے؟ اس دوران ماما کا ہاتھ اسد کے بازو پہ لگا تو وہ جیسے کسی بچے کی بازو ہو اور بازو پہ بال ہی بال تھے۔ وہ انسان کا کم کسی بندر کا بازو زیادہ لگ رہا تھا۔ والدہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسد نہیں ہے لیکن کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اسی وقت والدہ خبردار ہو گئی اور وہ ہل بھی نہیں سک رہی تھی۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ اگلے دن میرے والد صاحب نے ہمارے ایک جاننے والے صاحب علم تھے ان کو بتایا۔ ان سے جب رجوع کیا تو ان کے مطابق جو والدہ نے انکاؤنٹر کیا تھا وہ ایک چھلاوا تھا جو کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے گھر میں آ گیا تھا، اور جب آپ نے اسے بلایا تو وہیں پر رک گیا۔ صاحب علم نے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ مغرب سے پہلے یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے۔ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے والد صاحب نے ایسا ہی کیا۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو بھی چیز ہے ہمارے گھر سے چلی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کا نقصان یا آپ کو کوئی نشانی دے کر جائے گی۔ ہم نے پانی مغرب سے پہلے سارے گھر میں چھڑکایا۔ 2-3 دنوں کے بعد بھائی واش روم سے باہر آیا تو ان کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بھائی نے دیکھا، پھر والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے ان صاحب علم سے دوبارہ اس معاملے کے متعلق رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی چیز تھی، جو بھی مخلوق تھی، اب آپ کے گھر سے جا چکی ہے۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ میرے ساتھ آج سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پر آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی جو میرے ساتھ تقریباً 2 ماہ پہلے ہوا تھا۔ ایک رات میں اپنی پھپھو کے گھر سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں فریش ہوئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بڑی بہن اور میں ہم دونوں روم شیئر کرتے ہیں۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میری بہن سو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ میں اپنے فون میں دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا اسکرولنگ ہی کر لوں۔ اب اسکرولنگ کرتے مجھے تقریباً رات کے 3 بج گئے۔ میں نے ٹائم دیکھا اور میں نے سوچا یہ تو بہت لیٹ ہو گئے، تو میں نے فون آف کیا اور میں سو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بڑی بہن اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اور کچھ نہیں سوچا اور اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی، جو کہ غلط بات ہے۔ فجر کی نماز کبھی بھی قضا نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں سو رہی تھی تو مجھے کچھ آوازیں آئی کہ کوئی میری الماری کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن مجھے کچھ الماری کے پاس دکھا نہیں۔ میں واپس سے سو گئی۔ پھر اس دوران مجھے خواب آیا، ایک ایسا خواب جو مجھے آج سے پہلے ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ میرے خواب میں مجھے ایک عورت دکھی جس نے ایک سفید رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، اس کے پیر اس کے چوگے سے چھپے ہوئے تھے۔ جہاں پہ میری بہن نماز پڑھ رہی تھی وہ عورت وہاں پر بار بار سجدے میں جا رہی تھی اور سجدے سے اٹھ رہی تھی، لیکن بہت ہی تیز انداز میں۔ میری آنکھیں کھولی اور میں نے کوشش کی کہ میں اس طرف نہ دیکھوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اب تو میں نے ایک دفعہ اس طرف دیکھ ہی لیا۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو دوبارہ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اور کچھ نہیں سوچا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر سے سونے کی کوشش کی۔ مجھے میرے خواب میں وہ عورت پھر سے اسی جگہ پر دکھائی دی جہاں میری الماری تھی، کہ وہ وہاں پر کھڑی تھی۔ اب نہ مجھ سے آنکھیں کھل رہی تھیں نہ میرے سے ہلا جا رہا تھا۔ جب میں فائنلی اپنی آنکھیں کھول سکی میں نے دیکھا کہ میری بلی میری الماری کو گھور رہی تھی۔ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ وہاں پر کچھ کھڑا ہے، تو میں نے اپنی بہن کو اٹھایا اور کہا کہ ہماری بلی الماری کو گھور رہی ہے۔ میری بہن کھڑی ہوئی، الماری پہ 2 سیکنڈ تک اس نے دیکھا اور پھر واپس لیٹ کے سو گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو مجھے وہ عورت بار بار دکھ رہی تھی۔ اب نہ جانے یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ میں نے اسے اپنے حواس پر طاری کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ آیت الکرسی بھی اس وقت میں نہیں پڑھ سکی۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھولی جب مجھے میرے فون پہ ایک نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا۔ میں نے سوچا قرآن لگا لیتی ہوں۔ پھر میں نے اپنا فون اٹھایا اور اس کے اوپر قرآن کی تلاوت لگائی۔ 2-3 منٹس بعد مجھے الماری کے پاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور میری بلی بھی سو گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی۔ اس کے بعد میں جیسے ہی اٹھی میں نے پھر سے آیت الکرسی دوبارہ پڑھی اور اس کے بعد واش روم میں چلی گئی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ تب میں نے اچھا محسوس کیا کہ اس وجہ سے میرا ڈر نکل گیا ہے، کیونکہ میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ جب رات ہوئی میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سو گئی۔ جب اگلے دن اٹھی تو مجھے بالکل بھی رات کو ڈر نہیں لگا اور نہ وہ عورت مجھے پھر سے کبھی دکھائی دی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو you know what to do. Like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔